علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ گیارہواں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 107 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت کی ہے نفع و نقصان کا مالک، مشکل کشا، مشکل کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مشکل کشا کبھی مخلوق میں سے کوئی شخص نہیں بن سکتا ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی کارساز ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ تکلیف میں ڈالے تو کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، وہ بیمار کر دے تو کوئی بیماری سے شفا نہیں دے سکتا، وہ خیر اور برکت دینا چاہے تو کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ بہت ہی اہم بات ہے، ہم سارے مسلمانوں کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف میں ڈالے، بیمار کر دے، مصیبت میں ڈالے، تنگی میں ڈالے، غربت میں ڈالے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس مصیبت کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سوا۔ اس مصیبت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ غربت ہوگی، بیماری ہوگی، پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، آفت آئے گی اس کے ساتھ۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس مصیبت سے کوئی بھی آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی دینا چاہتا ہے، دولت سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خوشحالی، مالداری، خیر و برکت، عزت، اقتدار، منصب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو یاد رہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
اللہ کے فضل کو، اللہ کے احسان کو، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ خیر چیز کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اسی کا نام توکل ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ یصیب به من یشاء من العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ جو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ جو چھین لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کو سکھایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی عقیدہ سکھایا کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی خوشحالی میں تو اللہ کو پکارتا ہے، جب مصیبت آئے تو اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لے اور کسی مخلوق کے سامنے جا کر کے اپنی حاجت پیش کرے، اللہ سے نہ مانگے، کسی دوسرے سے جا کر کے سوال کرے، مدد مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ نصیحت فرمائی، جو کہ بہت چھوٹے بچے تھے، تقریباً 8-9 سال کے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں کہ اے بچے سنو، اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فائدہ نہیں ملے گا، تو یقین کر لو، یہ ایمان رکھ لو، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کو سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مل جائیں اور تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ کہ تم کو فائدہ نہیں ملنا چاہیے، دنیا کے سارے لوگ مل کر کے بھی تمہارا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طرح اگر دنیا کے سارے لوگ مل جائیں، اکٹھا ہو جائے اور تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اور اللہ نے تمہارے حق میں نقصان نہیں لکھا ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، تو دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے سارے لوگ، دنیا کے سارے افراد، بڑے سے بڑے لوگ مل جائیں، جمع ہو جائیں، سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، تمہارا نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا بال بیگا بھی نہیں کر سکتے۔ اسی عقیدے پر مرنے کی ضرورت ہے، اسی عقیدے کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان کا توکل اور ایمان نہایت کمزور ہے، چھوٹی سی بات ہوئی آدمی اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا، تھوڑی سی مصیبت آئی، پریشانی آئی، آدمی کہاں بھٹک گیا، شرک اور بدعات میں جا کر کے مبتلا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہی نصیحت فرمائی ہے کہ مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے، وہ جو دینا چاہے اسے کوئی لوٹ نہیں سکتا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھیننا چاہے، نہ دینا چاہے تو دنیا کا کوئی شخص وہ نعمت ادا کرنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو علم نافع عطا فرمائے اور صحیح عقیدے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔